ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظر کو ذہن میں لائیے۔ مطلب فرض کریں کہ ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں جو ہمارے منہ پر مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ہمارے اندر ایک عجیب سا طوفان مچ جاتا ہے نا۔ ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہے، اور ذہن بس یہی سوچ کر ہلکان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص آخر سچ کیوں نہیں بولتا۔ بالکل، ہم سوچتے ہیں کہ یہ بدلتا کیوں نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس دوسرے شخص کو دیکھیں تو وہ بالکل پرسکون بیٹھا ہے، اس سے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ جی، اور ہم میں سے بیشتر لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بالکل یہی تجربہ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم دوسروں کی خامیوں پر اپنا خون جلاتے رہتے ہیں۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اسی رویے کی، اسی فرسٹریشن کی جڑ تلاش کرنے والے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ جو خون جلانے والی کیفیت ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا ذہن حقیقت کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے سے انکاری ہے۔ مطلب ہم سچائی سے بھاگ رہے ہیں؟ ایک طرح سے جی، ہم چیزوں کو اور خاص طور پر انسانوں کو ویسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسا ہمارے اپنے اخلاقی پیمانے طے کرتے ہیں، نہ کہ ویسا جیسی ان کی اپنی ساخت یا فطرت ہے۔ یہ ایک قسم کی نفسیاتی کشمکش ہے جو ہمارے اندر ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ اسی کشمکش کو سلجھانے کے لیے ہمارے سامنے آج جو مطالعے کا ماخذ ہے وہ ایک انتہائی تفصیلی نفسیاتی اور فلسفیاتی مقالہ ہے جس کا نام ہے متوازن تعلقات کا فن تعمیر، یعنی دی آرکیٹیکچر آف بیلنسڈ ریلیشن شپس۔ بہت ہی دلچسپ ماخذ ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد محض یہ بتانا نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، بلکہ یہ اس بات کی گہرائی میں جاتا ہے کہ ہمارے تعلقات دراصل ایک مستقل امتحان گاہ کیوں ہیں۔ بالکل، اور اس امتحان گاہ میں کامیاب ہونے کے لیے اس ماخذ نے ایک بہت ہی زبردست ایک سنہری اصول پیش کیا ہے۔ جی، اور وہ اصول یہ ہے کہ انسانوں کو ان کی فطرت کے ساتھ قبول کیجیے، مگر انہیں ان کے صحیح مقام پر رکھیے۔ واہ، یہ ایک ایسا اصول ہے جو بظاہر تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے اندر انسانی نفسیات کی بہت گہری تہیں موجود ہیں۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں نا کہ تعلقات کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں لوگوں کو کسی طرح ٹھیک کرنا ہے۔ ہاں، ہم انہیں فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن ماخذ اس اپروچ کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ اس کے مطابق کائنات کا جو ڈیزائن ہے اس میں پروردگار نے ہر انسان کو بالکل مختلف صلاحیتوں، رجحانات اور جبلتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو مطلب جب تک ہم اس تنوع کو، اس قانون فطرت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جی، اور اسی چیز کو مقالے کی زبان میں تسلیم اور رضا یا مکمل قبولیت کا نام دیا گیا ہے۔ اچھا، اسے اگر ہم روزمرہ کی زندگی پر لاگو کریں تو ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ کس طرح دوسروں پر اپنے اصول تھوپنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اگر میں کسی کے ساتھ مخلص ہوں تو سامنے والے کو بھی لازماً مخلص ہی ہونا چاہیے۔ درست، اور یہیں سے سارا بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ ہم دراصل اپنی اخلاقیات کا پروجیکشن دوسروں پر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم انہیں اپنا عکس سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، نفسیاتی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلے تاکہ ہم محفوظ محسوس کر سکیں، لیکن جب کوئی شخص ہماری توقع کے بالکل برعکس کام کرتا ہے تو ہمارے ذہن کا وہ جو دفاعی نظام ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور مقالہ یہ واضح کرتا ہے کہ دوسروں کا محاسبہ کرنا یا انہیں بدلنے کی ضد کرنا یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر مجھے باغبانی کی ایک بڑی زبردست مثال یاد آ رہی ہے۔ جی بتائیے۔ اگر ہم انسانوں کو مختلف پودوں کی طرح سمجھیں نا تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اب فرض کریں ہمارے پاس ایک کیکٹس کا پودا ہے۔ کیکٹس؟ ہم سب جانتے ہیں کہ کیکٹس کی ساخت کیا ہے۔ اس پر کانٹے ہوتے ہیں اور وہ صحرا کے سخت اور کھردرے ماحول کے لیے بنا ہے۔ تو اس پودے سے کسی میٹھے پھل کی یا نرمی کی توقع رکھنا ایک انتہائی غیر منطقی عمل ہے۔ بالکل، ہم کیکٹس سے آم اگنے کی توقع تو نہیں کر سکتے نا۔ اب ذرا سوچئے، اگر ایک شخص روزانہ اس کیکٹس کے پاس جائے، اسے پانی دے، کھاد ڈالے اور اس پر غصہ کرے کہ تم آم کیوں نہیں دے رہے ہو، اور پھر اسے پیار سے بدلنے کی کوشش میں زور سے گلے لگا لے، ہاں، تو ظاہر ہے کیکٹس تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ نہیں بدلے گا، الٹا اس شخص کے اپنے ہاتھ لہو لہان ہو جائیں گے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ شخص اس زخم کا الزام بھی کیکٹس کو ہی دے گا، حالانکہ اگر ہم عقلی طور پر دیکھیں تو غلطی سراسر اس شخص کی اپنی غیر فطری توقع کی تھی۔ یہ کتنا عجیب ہے نا، ہم پودوں یا جانوروں کے معاملے میں تو یہ اصول فوراً مان لیتے ہیں، لیکن انسانوں کے معاملے میں ہم روزانہ کیکٹس کو گلے لگا کر اپنے ہاتھ زخمی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل،
ہم انسانوں سے غیر حقیقت پسندانہ توقعات باندھ لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، اس قبولیت کے تصور پر ایک بہت سنجیدہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ایک شخص دھوکے باز ہے یا اس کا رویہ بہت زہریلا ہے اور ہم بس یہ کہہ دیں کہ ہاں بھائی یہ اس کی فطرت ہے، میں اسے ویسے ہی قبول کرتا ہوں، تو کیا یہ حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنے والی بات نہیں ہو گئی؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا ہم ایک طرح سے اس کے غلط رویے کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے؟ یہ ایک انتہائی اہم الجھن ہے اور ماخذ اس کا بہت تفصیلی جواب دیتا ہے۔ مقالے کی روشنی میں کسی کو قبول کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے غلط فعل کو صحیح مان لیا جائے یا اس کی پیٹھ تھپ تھپائی جائے۔ تو پھر اس قبولیت کا اصل مطلب کیا ہے؟ قبول کرنے کے عمل کا تعلق دراصل ہماری اپنی اندرونی توقعات کے پیمانے کو ایڈجسٹ کرنے سے ہے۔ یعنی ہم خود کو حقیقت کے مطابق ڈھال رہے ہیں؟ 100%۔ جب ہم جان لیتے ہیں کہ فلاں شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہے تو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس سے سچ کی توقع رکھ کر اپنے دماغ کو صدمے سے بچا رہے ہیں۔ اچھا، تو ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہی ہے؟ جی، اور ایسا کرنے سے ہمارا وہ اندرونی طوفان، وہ بلڈ پریشر، وہ غصہ جس کا ہم نے گفتگو کے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ فوراً تھم جاتا ہے۔ ہم اس شخص کے فعل کی توثیق نہیں کر رہے، ہم محض اس حماقت سے خود کو باہر نکال رہے ہیں کہ وہ ہماری خواہش پر راتوں رات تبدیل ہو جائے گا۔ بالکل، ہم حقیقت پسندی سے اپنے جذبات کا دفاع کر رہے ہیں۔ سمجھ گیا، لیکن ذرا ٹھہریے، یہاں ایک اور الجھن ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر ہم نے دل میں یہ تسلیم کر لیا کہ سامنے والا شخص بددیانت ہے، تو کیا اس کے بعد ہم اس کے ساتھ بالکل عام انسانوں جیسا ہی سلوک کریں گے؟ مطلب اگر میں اسے بددیانت مانتا بھی ہوں اور اس کے ساتھ مسکرا کر مل بھی رہا ہوں، تو کیا میں ایک طرح سے دوہرے معیار کا شکار نہیں ہو رہا؟ یہ تو سیدھی سیدھی منافقت لگتی ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ یہ منافقت کیوں لگ رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ منافقت نہیں ہے، اور یہی مقالے کا دوسرا اور سب سے کلیدی اصول لاگو ہوتا ہے جسے عدل اور حکمت کہا گیا ہے۔ عدل اور حکمت، تو یہ منافقت سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیے، منافقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ دے کر اپنا کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہوں، لیکن یہاں ہم جو توازن قائم کر رہے ہیں وہ دھوکہ نہیں بلکہ اپنے دفاع کا ایک شعوری اور عقلی فیصلہ ہے۔ صحیح۔ عدل کی جو تعریف فلسفے اور ہماری روایات میں کی گئی ہے وہ محض سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھنا ہے۔ ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھنا، اس کا ہمارے عملی تعلقات سے کیا ربط بنتا ہے؟ ربط یہ بنتا ہے کہ اخلاقیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض یا تلخی نہ ہو۔ جب ہم کسی بددیانت کو اس کی فطرت کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے دل سے اس کی تلخی نکل جاتی ہے، ہم پرسکون ہو جاتے ہیں، ہم مسکرا کر ملتے ہیں کیونکہ ہمارا اخلاق ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی اخلاقیات، اور حکمت کیا کہتی ہے؟ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس شخص کے رویے کی بنیاد پر عملی فیصلے کریں۔ یعنی ہم اسے اپنی تجوری کی چابی نہیں دیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ مقالہ سختی سے یہ اصول واضح کرتا ہے کہ کسی کی خامی کو قبول کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معاملات کے دروازے اس کے لیے بلا تفریق کھول دیں، ہم اسے امانت نہیں سونپیں گے۔ ہاں، تو اخلاقیات آپ کو اس سے حسن سلوک پر مجبور کرتی ہے، لیکن حکمت آپ کو اس کی بدیانتی کا شکار ہونے سے بچاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ کوئی دوہرا معیار نہیں بلکہ یہ ایک بالغ اور باشعور انسان کی نشانی ہے۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے، یعنی ہم نے اپنے دل اور دماغ کے درمیان ایک واضح فاصلہ قائم کر لیا ہے۔ جی، دل کو ہم نے تلخی سے بچا لیا اور دماغ کو ہم نے بیوقوف بننے سے بچا لیا۔ ہم اچھے انسان تو ہیں لیکن ہم اندھے نہیں ہیں۔ اور یہی وہ توازن ہے جسے حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ بصورت دیگر ہم یا تو تلخ مزاج بن جائیں گے جو ہر ایک سے لڑتا پھرتا ہے، یا پھر اتنے سادہ بن جائیں گے کہ ہر کوئی ہمارا فائدہ اٹھا کر چلا جائے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اگر ہم اس حکمت کو مزید عملی شکل دینا تو زندگی میں تو ہمارے سینکڑوں تعلقات ہوتے ہیں۔ بے شمار۔ دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، دفتر کے لوگ ہیں۔ ان سب کے درمیان یہ فیصلہ کیسے کیا جائے کہ کون کس مقام کا حقدار ہے؟ مقالے نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تعلقات کی درجہ بندی کا ایک بہت خوبصورت تصور پیش کیا ہے۔ ہم اسے دائروں کی صورت میں سمجھ سکتے ہیں۔ دائرے؟ جی، ہر شخص اس بات کا اہل نہیں ہوتا کہ اسے ہماری زندگی کے مرکزی دائرے یعنی قربت اور رازداری کے دائرے میں شامل کیا جائے۔ صحیح۔
کچھ لوگ صرف جان پہچان کی حد تک ہوتے ہیں، کچھ رسمی دوست ہوتے ہیں، اور صرف چند لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے قریبی مصاحبین میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ تصور مجھے کسی حساس عمارت کی سیکیورٹی سسٹم کی یاد دلاتا ہے۔ ارے واہ، ذرا اس کی وضاحت کیجئے۔ دیکھیں، اگر ہم کسی بھی بڑی یا اہم عمارت میں جائیں تو وہاں داخلے کے مختلف درجے ہوتے ہیں، جیسے سیکیورٹی کلیئرنس کا ایک پورا نظام ہوتا ہے نا۔ جی بالکل، سیکیورٹی کلیئرنس۔ اب اس عمارت کے مرکزی دروازے سے جو شخص بھی اندر آتا ہے وہ سیدھا لابی میں پہنچتا ہے۔ ریسیپشن پر موجود شخص ہر آنے والے کو مسکرا کر خوش آمدید کہتا ہے، ان کے ساتھ انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ مطلب لابی میں آنا سب کے لیے کھلا ہے۔ لیکن اس خوش اخلاقی کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں نا کہ وہ ریسیپشن والا شخص ہر آنے والے کو عمارت کے حساس اور خفیہ کمروں کا پاس بھی تھما دے گا۔ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ اندرونی کمروں کی چابیاں، وہاں کے سرور روم یا کنٹرول روم تک رسائی، یہ تو صرف چند مخصوص اور جانچے پرکھے لوگوں کو ہی دی جاتی ہیں۔ ہر کسی کو وہاں جانے کی اجازت تھوڑی ہوتی ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے، اور یہی مقالے کا اصل پیغام ہے۔ ہمارا ذہن، ہمارے جذبات اور ہماری ذات کی گہرائی بھی ایک حساس عمارت کی طرح ہی ہے۔ مقالے میں واضح طور پر ذکر ہے کہ وہ لوگ جن کی عادات، جن کے افکار یا جن کی گفتگو ہماری شخصیت کے لیے نقصان دہ ہوں، جو مسلسل منفیت پھیلاتے ہوں، تو ان کے ساتھ ہمیں لڑنے یا انہیں عمارت سے باہر دھکے دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ انہیں اخلاق کے دائرے میں، یعنی آپ کی مثال کے مطابق لابی میں، تو ضرور رکھنا چاہیے۔ مطلب ان سے سلام دعا رکھنی چاہیے، مسکرا کر ملنا چاہیے۔ جی، لیکن انہیں کبھی بھی اپنی ذات کے ان حساس کمروں تک رسائی نہیں دینی چاہیے جہاں ان کی منفیت ہمیں نفسیاتی طور پر نقصان پہنچا سکے۔ زبردست۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اصول کاغذ پر یا باتوں کی حد تک تو بہت اچھا لگتا ہے، مگر عملی زندگی میں تھوڑا مشکل ہے؟ وہ کیسے؟ بتائیں۔ مطلب فرض کریں کہ ہم کسی خاندانی تقریب میں ہیں اور وہاں ہمارا کوئی ایسا رشتہ دار موجود ہے جس کا رویہ ہمیشہ زہریلا ہوتا ہے۔ اب ہم اسے اپنی زندگی سے نکال بھی نہیں سکتے اور اس سے ملنا بھی ہماری مجبوری ہے۔ ایسے میں یہ لابی کا تصور کیسے کام کرے گا؟ ہم تو مجبور ہیں نا اس سے بات کرنے پر۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں۔ یہ ایک بہت عملی مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ایسی صورتحال میں لابی کا تصور جسمانی نہیں بلکہ جذباتی ہوتا ہے۔ جذباتی لابی؟ ہم ان کی باتوں کا رسمی جواب دیتے ہیں، لیکن ہم ذہنی طور پر ان کی باتوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ اچھا۔ ہم ان سے اپنی کمزوریاں، اپنے خوف یا اپنے مستقبل کے ارادے شیئر نہیں کرتے۔ ہم ان کی چبھتی ہوئی باتوں پر جذباتی رد عمل نہیں دیتے۔ تو یہ جو جذباتی رد عمل نہ دینا ہے، یہی دراصل انہیں اپنی ذات کی لابی تک محدود رکھنا ہے؟ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ جب آپ رد عمل نہیں دیتے تو آپ انہیں اپنے کنٹرول روم سے باہر رکھتے ہیں۔ واہ، یہ تو ایک طرح کی خاموش طاقت محسوس ہوتی ہے۔ ہم کسی سے بحث کیے بغیر، لڑے بغیر اپنا دفاع کر لیتے ہیں۔ اور اسی خاموش طاقت کے بارے میں مقالہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو ان کے درست درجے پہ رکھتے ہیں تو ہمیں دو بڑے ثمرات ملتے ہیں۔ پہلا ثمر ہے اخلاقی برتری۔ اخلاقی برتری؟ اور اس اخلاقی برتری سے مراد تکبر تو نہیں ہوگا نا، کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر یا برتر سمجھنے لگیں؟ نہیں، یہ اس قسم کا تکبر بالکل نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ عاجزی ہے جو گہرے فہم سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم جان لیتے ہیں کہ سامنے والا شخص اپنے محدود ظرف یا اپنی افتادی طبع کے مطابق عمل کر رہا ہے تو ہم خود کو اس کی سطح پر گرنے سے بچا لیتے ہیں۔ ہم اس کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے ہیں۔ ہم پرسکون رہتے ہیں۔ جی، اور یہی ہماری اصل اخلاقی فتح ہے۔ اور دوسرا ثمر جو مقالے نے بیان کیا ہے وہ ہے خالص ذہنی سکون۔ وہ کیسے؟ جب ہم نے کیکٹس سے آم کی توقع ہی چھوڑ دی تو ہمیں کیکٹس کے کانٹوں سے کوئی صدمہ نہیں پہنچتا۔ ہم لوگوں کی اذیت رسانی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر میں درست سمجھ رہا ہوں تو اسی مکمل کیفیت کو ماخذ نے مقام احسان کا نام دیا ہے۔ 100% درست۔ عام طور پر ہم احسان کا مطلب صرف نیکی کرنا یا کسی پر مہربانی کرنا سمجھتے ہیں۔ جی، یہی عام تصور ہے۔ لیکن مقالے کی روح سے مقام احسان ایک بہت ہی بلند اور متوازن نفسیاتی کیفیت کا نام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان بے وقت دو متضاد محسوس ہونے والے کام انتہائی مہارت سے کر رہا ہوتا ہے۔
وہ دو کام کون سے ہیں؟ وہ ایک طرف تو دوسروں کے ساتھ ہمدردی، درگزر اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ کسی احساس جرم کے بغیر اپنے نفس کے حقوق اور اپنے ذہنی سکون کی حفاظت بھی یقینی بناتا ہے۔ اپنے نفس کے حقوق کی حفاظت پر احساس جرم نہ ہونا، یہ واقعی کتنی بڑی بات ہے۔ بالکل۔ ہم اکثر معاشرتی دباؤ میں آ کر یہ سوچنے لگتے ہیں نا کہ اگر ہم نے کسی کو انکار کیا یا کسی سے فاصلہ رکھا تو ہم برے انسان بن جائیں گے۔ اچھے انسان کی جو تصویر ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت قربانی دیتا رہے، چاہے اس کی اپنی ذات روند دی جائے۔ اور یہی وہ خطرناک غلط فہمی ہے جسے یہ ماخذ دور کرتا ہے۔ ایک متوازن عمارت وہی ہوتی ہے جس میں لچک اور مضبوطی کا درست امتزاج ہو۔ جو عمارت بہت زیادہ نرم ہو وہ اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی، اور جو بہت زیادہ سخت ہو وہ ہلکے سے زلزلے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ مقام احسان دراصل اسی لچک اور مضبوطی کا نام ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کے دھاگوں کو سمیٹیں تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ زندگی، جسے ایک امتحان گاہ کہا گیا ہے، اس میں دوسروں سے لڑنا، ان کی خامیوں کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بنانا یا انہیں اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنا ایک سراسر بے سود عمل ہے۔ جی، اس سے ہم سوائے اپنے ہاتھ زخمی کرنے کے اور کچھ نہیں پاتے۔ ہمیں انسانی فطرت کے تنوع کو اس کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ تسلیم کرنا ہوگا، لیکن تسلیم کرنے کے اس عمل میں ہم اپنی عقل اور حکمت کو طاق پر نہیں رکھ سکتے۔ بالکل، ہمیں لوگوں کے ساتھ رویوں کی ایک واضح درجہ بندی کرنی ہوگی، اور یہی درجہ بندی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم دنیا کی تلخیوں کے بیچ رہتے ہوئے بھی اپنا سکون اور اپنا اخلاق بچا سکیں۔ ہم مسکرا کر لابی میں سب کا استقبال تو کریں، لیکن اپنے اندرونی سکون کی چابیاں ہر راہ چلتے کے ہاتھ میں نہ تھمائیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت خلاصہ ہے اس پورے فلسفے کا۔ یہ واقعی ایک آزاد کر دینے والا تصور ہے، لیکن اس سب پر غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے۔ جی، کیا خیال ہے؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں صرف دوسروں کے تجزیے سے نکال کر خود اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم نے اس پوری گفتگو میں یہ سیکھا کہ ہم کس طرح دوسروں کی کڑواہٹ، ان کی بددیانتی یا ان کے زہریلے رویوں کو پہچانیں اور انہیں ان کے ظرف کے مطابق لابی میں رکھیں۔ جی بالکل۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اتنی ہی غیر جانبداری سے، اتنی ہی ایمانداری سے اپنے خود کے ظرف کا آڈٹ کیا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی گہری اور خود احتسابی کی بات ہے۔ ہم ہمیشہ کہانی کو صرف اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں نا؟ بالکل۔ اگر ہمارا سکون اس بات میں چھپا ہے کہ ہم دوسروں کی حدود پہچان کر ان سے فاصلہ رکھیں، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی اور کی زندگی کی کہانی میں ہم خود وہ کیکٹس ہوں؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے نا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور شخص ہماری کسی خامی، ہماری کسی منفیت یا ہماری چپتی ہوئی باتوں کی وجہ سے اپنی حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے قریبی دائرے سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہا ہو؟ یہ بہت ممکن ہے۔ ہم ساری عمر دوسروں کے کانٹے گنتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے ان رویوں کو محسوس کیا ہے جن کی وجہ سے لوگ ہمیں اپنی ذات کی لابی تک ہی محدود رکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جی، اور یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اور اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔